پیدا فرمایا فقط بسمی علی ساق العرش محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء۔ اللہ نے اس وقت عرش کے ستون پر لکھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ الحمدللہ۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق و آخرہم فی البعث۔ فرمایا لوگوں تخلیق کے لحاظ سے میں پہلے نمبر پر ہوں۔ اللہ، یہ حبیب علیہ السلام کا جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ خصوصیات ہیں، حبیب علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سونے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا خبردار بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا۔ وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر، لوگوں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میرا رب میری شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا۔ وَأَنَا أَوَّلُ حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٍ، لوگوں میں وہ ہستی ہوں جو سب سے پہلے حمد کا جھنڈا جسے عطا کیا جائے گا، اور میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّقُ حِلَقِ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحِ اللَّهُ لِي، فرمایا سب سے پہلے میں جنت کی کنڈی کھٹکھٹاؤں گا، میرا رب اسے میرے لیے کھولے گا، میں اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ امت کس کس احسان کا شکر ادا کر سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب جنت کا دروازہ کھل جائے گا تو میں حبیب علیہ السلام اکیلا، فرمایا نہیں، فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرٍ، فرمایا میں اپنے جمیع ایمان والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہو جاؤں گا۔ تو کنت اول النبیین فی الخلق، میں تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر، وآخرہم فی البعث، اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں۔ اللہ نے مجھے شان عظمت و وصف خاتم النبیین سے سرفراز فرمایا، الحمدللہ من ذالک۔ حضور تاجدار ختم نبوت ہے، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو گڈی جیسے دی جاتی ہے نا، ایسے ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ایک طوفانی بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، کچھ تو بدبخت اور گستاخ لوگ تھے جو ظاہر ہو جاتے تھے، یہ تو ظاہر بھی نہیں ہوتے۔ یہی قرآن یعنی سب سے زیادہ یورپ میں اس وقت انہوں نے تباہی مچائی ہوئی۔ یہ جو آن لائن ٹیوشنیں ہوتی ہیں نا، ان میں یہ قرآن پڑھاتے ہیں قادیانی استاد، استغفر اللہ من ذالک۔ آج بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتایا جائے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، فرمایا 5 نام، تو الحمدللہ نام مبارک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وراء الورا ہیں۔ آپ نے فرمایا 5 نام جو مجھے عطا ہوئے، پہلا نام انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے، میرے حبیب علیہ السلام کے نام مبارک کی عظمت تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد لہ مولودا فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا لاسمی ہوا ومولودہ فی الجنہ، فرمایا جسے اللہ اولاد عطا کرے اور میری محبت اور میرے نام کی برکت کی وجہ سے صرف نام محمد رکھے، اللہ اس بچے اور نام رکھنے والے دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں۔ وَأَنَا احمد، اور میں احمد ہوں۔ وَأَنَا الْمَاحِي يُمْحِ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اور میرا رب نے نام ماحی، مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، مجھے حاشر بنایا گیا، میرے قدم مبارک کے نشانوں کے پیچھے لوگ جمع ہوں گے معاشر کے میدان میں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ لَهُ بَعْدِي، اور مجھے عاقب سب سے آخر میں بھیج کر نبوت کی تکمیل کی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
یہ تاجدار ختم نبوت کی شان اور عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ وقار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیں۔ جب یہ یاد رکھیے گا، احادیث کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا کہ ان اللہ یدعی نوحا و امتہ یوم القیامت اول الناس، سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ماذا اجبتم نوحا، بھئی نوح علیہ السلام کی دعوت پر تم نے کیا جواب دیا؟ قوم کا جواب ہی بڑا عجیب ہوگا، یا ربی ما دعونا، ہمیں تو کوئی دعوت نہیں آئی، ما بلغنا، ہمیں کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا، ولا نصحنا، ہمیں کوئی نصیحت نہیں ہوئی، ولا امرنا، کسی کام کا حکم نہیں ہوا، ولا نہانا، ہمیں منع بھی نہیں کیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب تو جانتا ہے، نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ دعاء فاشیا فی الاولین والآخرین۔ یہ الفاظ پر غور کیجئے، کس جگہ کون سی ہستی خطاب کر رہی ہے اور کون ذات ہے سامنے، الفاظ پر غور کیجئے۔ مولا دعاء فاشیا فی الاولین والآخرین وامۃ عن امۃ حتی انتہا الی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، سبحان اللہ۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد حسین شاہ صاحب دامن برکاتہ العالیہ، سبحان اللہ، بڑے دور کا سفر کر کے آپ بھی تشریف لے آئے۔ استادوں کی برکتیں بھی ہوتی ہیں، پھر الحمدللہ من ذالک آل سادات ہیں، یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے، خوشبختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نیک ہستیوں کا ہمیں ساتھ عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا میں نے تو بڑی واضح بات پہنچائی، پہلے والوں کو بھی بعد والوں کو بھی، امت پہ امت آتی رہی، یہاں تک کہ تیرا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بلا کے لاؤ۔ یہ کیسی خوش قسمت امت ہے، کیا خیال ہے؟ سونے نے فرمایا نحن الآخرون والسابقون یوم القیامہ، اور فرمایا سنوئے ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں، جنت میں سب سے پہلے جانے والے۔ یہ شان ہے حضور اقدس۔ آج کا کوئی بدبخت آپ کے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے بچوں کی گھٹی میں گھول کے انہیں تاجدار ختم نبوت کا یہ جو نعرہ ہے نا اور یہ جو عقیدہ ہے آپ کے بچوں کے خون کی گھٹی میں ہونا چاہیے۔ آج کی سب سے اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے، نہ موبائل پہ آپ منہ متھا کسی کا دیکھتے ہیں نہ کچھ، اور باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ کیا باتیں کر رہا ہے اچھی؟ ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایسی بات جانی چاہیے جو خون میں رچ بس جائے، جیسے حضرت ابو منظور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، اور لکھنے والی ہستی امام عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فی شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو حضور اقدس نور مجسم شفیع معظم غم گسار جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک درازگوش سیاہ گدا پیش کیا گیا، اس کے پاؤں میں زنجیر تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا، یہ میرے حبیب علیہ السلام کا خاصہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کنکریاں چھپا کر آئے نا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ کیا ہے یا جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔
حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، وہ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، اور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے ایسے دنیا کو میرے سامنے کر دیا، اور میرے صحابہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا، جو ہونے والا ہے، میں اسے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان اور عظمت ہے۔ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لایا، ایک ایسے پانی کے کنارے پہ بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس نے ایک دم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو بولے ان کنت صادقا فلیدع ذلک الحجر الذی فی جانب الآخر، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو پانی کے اس طرف جو پتھر پڑا ہوا ہے خشکی میں، آپ اس کو حکم کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ فَلْيَسْبَحْ وَلَا يَغْرِقْ، شرط میری یہ ہے پتھر پانی پر تیر کر آنا چاہیے، ڈوب کر نہیں آنا چاہیے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا، فَانْقَلَعَ الْحَجَرُ، فَانْقَلَعَ کے الفاظ ہیں، یعنی پتھر پڑا نہیں تھا، آدھا زمین میں دھنسا ہوا تھا۔ حدیث میں آیا فَانْقَلَعَ الْحَجَرُ، پتھر نے اپنی جڑوں کو چھڑایا، نہ صرف پانی پر تیرتا آیا، وَشَهِدَ لَهُ بِالرِّسَالَةِ، اس نے آ کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ تو اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو دراز گوش ہے اپنے عقیدوں کو پختہ کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ باتیں، گھٹی کی طرح ان کو پلائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ بولے یزید ابن شہاب۔ حبیب علیہ السلام نے پہلی بیان فرمائی انت یعفور، کہ تو یعفور ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، جب کوئی ایسا نام سنتے تو حبیب علیہ السلام جس کا معنی اور مفاہیم اچھا نہ ہوتا تو آپ نام بدل دیا کرتے تھے۔ فرمایا انت یعفور۔ اب دراز گوش نے ایک عرض کی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہاں بہت ساری باتیں ہیں، اصلاحی حوالے سے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اور عقیدے کے حوالے سے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج اللہ تبارک و تعالی من نسل جدی 60 حمارا کلہم لا یرکبہم الا نبی۔ سونیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے دادے کی نسل میں 60 گدے ایسے پیدا کیے جن پر سوائے نبیوں کے کسی نے سواری نہیں کی۔ وَكُنْتُ أَتَوَقَّعُ أَن تَرْكَبَنِي، میری طلب اور توقع یہ تھی کہ آپ مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ لم یبقی من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک۔ سونے میں جانتا ہوں میرے دادے کی نسل میں میرے علاوہ باقی کوئی نہیں، انبیاء میں آپ کے علاوہ باقی کوئی نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرحبا مرحبا۔ عرض کی سونے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، جب میں منو کہتے امیر اکبر حدیث سنا یار، وہ دراز گوش والی حدیث سنا، میں اپنے استادوں کو قاری احمد الامینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مفتی امین الدین بدایونی کے بیٹے ہیں جن سے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب پڑھے ہیں، میں نے زندگی کے 17 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، اور میں نے الحمدللہ 21 سال استاد العلماء عطا محمد بندیالوی صاحب کے بڑے داماد کے ساتھ گزارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، دونوں میرے اساتذہ میں شامل ہیں۔ تو قاری صاحب فرمایا کرتے ہیں سنا ذرا میر اکبر، میں پھر بات سناتا، بڑا بہت مزہ لے کے اس کو سنتے، تو بعد میں ہماری اصلاح کے لیے جو باتیں انہوں نے پیش کی، کہوئے 23 یا 27 طلباء کی کلاس تھی، جمعرات والے دن آپس میں مشورے اور باتیں ہوتی تھی تو اس میں کبھی کبھی سنا کرتے تھے، تو پھر مجھے کہتے ہوئے بتاؤ سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تو دراز گوش بھی جانتے ہیں کہ سونے کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ لیٹرین میں مردار ہونے والے کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی،
ہائے ہائے کیا بات ہے. ان کا ایک اپنا انداز تھا. وہ کہتے ہیں اس کانے کو اتنا پتہ نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تو درازگوش بھی جانتے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری بھی آ رہی ہے اور اصلاحی پہلو بھی آ رہا ہے. میں ایک عرض کر چکا استاد محترم کی کئی محافل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صحابہ کی عظمت، اولیاء کی عظمت کی کوئی ایسی بات نہیں جس میں امت کے لیے اصلاح کا پہلو نہ ہو. یہ اپنے اپنے سمجھ اور وصف کی بات ہے. میرے رب کا قرآن حکمت سے بھرا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکمت سے بھرا ہے، اولیاء کے فرمان اور آپ کے واقعات حکمت سے بھرے ہیں. علیکم بمجالست العلماء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. واستماع کلام الحکماء، اور حکماء کی باتوں کو سنا کرو. امام حجر اسقلانی نے اس حدیث کو منبہات ابن حجر میں رقم فرمایا، فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر. اللہ حکمت کے کلمات سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ. اب میرے اور آپ کی اصلاح کی بات آ گئی، میری اور آپ کی ذمہ داری کی بات آ گئی. ہمیں فکر کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ درازگوش نے آگے کیا عرض کی سونے وَقَدْ كُنْتُ قَبْلِكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيًّا، میں آپ سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا. وَكُنْتُ أَتَأَثَّرُ بِهِ أَمَدًا، میں اسے جان بوجھ کے گرا دیتا ہوں. میں نے اسے کبھی اپنی کمر استعمال کرنے نہیں دی. ادھر میرے قاضی صاحب کہتے ہیں رکوئے، کوئی کمر اس واسطے استعمال کرنے نہیں دیتا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننا تھا. وَكَانَ يُجِيءُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس کو گرا دیتا مجھے کئی دن تک بھوکا رکھتا اور مجھے روزانہ مارتا. قاری صاحب رو پڑتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہوئے شرم کرو، درازگوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے کے لیے بھوک بھی برداشت کرے، مارے بھی برداشت کرے، اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والدہ کے رحم سے نسبت جوڑ کر آئے ہو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب حبیب علیہ السلام کی عظمت کی بات ہو جائے تو یہی جذبہ جی سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا مثال دی کہ محبت قربانی مانگتی ہے. تو یہیں سے بات کرتے ہیں کہ عرض کی سونے آپ، اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل میں 60 گدھے ایسے پیدا کیے جن پر سوائے نبیوں کے کسی نے سواری نہیں کی. وَكُنْتُ أَتَوَقَّعُ أَن تَرْكَبَنِي، میری طلب یہ تھی کہ آپ مجھ پہ سوار ہوں، کیونکہ لَمْ يَبْقِ مِن نَسْلِ جَدِّي غَيْرِي وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُ، کیونکہ میرے دادے کی نسل میں میرے علاوہ باقی کوئی نہیں، انبیاء میں آپ کے علاوہ باقی کوئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَقَدْ كُنْتُ قَبْلِكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيًّا، آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، اور وَكُنْتُ أَتَأَثَّرُ بِهِ أَمَدًا، میں جان بوجھ کر اسے گرا دیتا، میں نے اسے اپنی کمر استعمال کرنے نہیں دی. وَكَانَ يُجِيءُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، وہ اس کی پاداش میں مجھے بھوکا رکھتا اور میرے کمر پر ڈنڈے برساتا. تو میرے استاد محترم رو پڑتے، کہتے ہیں کچھ خیال کرو، دراز گوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے کے لیے بھوک بھی برداشت کرے، مارے بھی، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدہ کے رحم سے نسبت جوڑ کے آئے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایک تو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو تاکہ آپ کو ایک آدھ بات ان کو سنانے کا موقع ملے. اسی بار بڑیاں تقریراں کر دیں ہیں، گھر کے حالات سے کیوں نہیں باخبر. میں اگر کہیں باہر نہ ہونا تو مغرب کے وقت میرے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے.
جس میں میری 3.5 سال کی بیٹی اور میری گھر والی، دونوں بچے اگر ہوں تو ٹھیک، اگر نہ ہوں تو ہم 3 جنے روزانہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل کریں، اس کے حبیب علیہ السلام پر دوں۔ یہ آج ضرورت ہو گئی ہے گھر گھر میں بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالی لبیک یا رسول اللہ نہیں، حاضر رہنا پڑے گا، ذہن اور دل کو حاضر رکھنا پڑے گا۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اگر اصل ذوق لینا ہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دل و جان سے، آپ میرے سر کا تاج ہیں، میرے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں ہے کہ میں اس کو پرکھوں، ہاں 2-4 ٹوٹی پوٹی باتیں ضرور ہیں جن سے میں اپنے آپ اور آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ جو لبیک کا نعرہ ہے، اس میں حاضر رہنا، یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اس کا ادب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمہ پر اعتراض ہو گیا نا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہو گیا، غتی شعیع فاتکہ فإن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لن ینفعک۔ اے بریرہ، یہ تیرے بال نظر آ رہے ہیں، اس کو چھپا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حبیب علیہ السلام اٹھے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، حبیب علیہ السلام اٹھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو پہچان جاتے تھے جب آپ کا مبارک رنگ سرخ ہو جاتا اور چادر مبارک آدھی کندھے پر آدھی زمین پر ہوتی، ہمیں پتہ چل جاتا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان پر یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ ہمیں ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور کسی غوث کی 40 سال کی عبادت، پھر فرمایا میں ابو حامد ابن غزالی کہتا ہوں، وہ ایک غوث کی ساری زندگی کی عبادت صحابی کی اسے ایک نظر تک نہیں پہنچ سکتی جو اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے، عرض کی سونے مرنا بھی معاشیتا، آپ کا جو حکم ہو آپ فرمائیے۔ والذی بعثک بالحق لو امرتنا بآبائنا وامہاتنا واولادنا لامضینا قولک فی۔ سونے آپ کا جو حکم ہو آپ دیں، اگر آپ کے جلال کی وجہ ہمارے ماں باپ آل اولاد ہے، آپ نے ایک حکم کرنا ہے، ہم نے ان کے سر ان کے تنوں سے جدا کر دینا۔ یہ تھی صحابہ کرام کا ایمان، یہ لبیک کا نعرہ، ہر شے میں حاضر رہنا۔ میرا بیٹا دوپہر کو 11 بجے اٹھے اور میں کہوں لبیک یا رسول اللہ، وہ نماز جس سے حبیب علیہ السلام نے آنکھوں کی ٹھنڈک بیان کیا۔ یہ ہماری بدعملی کا بھی اس میں بڑا دخل ہے، یہ جو گستاخ اور بے ادب لوگ اٹھے، ہم میں عمل کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ ہماری نشست ہوتی تھی نا جمعرات والے دن، تو استاد محترم نے ایک مرتبہ بات کی، کہا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری پڑھ لکھ کے آیا اور مناظرے کا چیلنج دے دیا اس نے لوگوں کو۔ عیسائیوں نے بڑا واویلا کیا کہ جی کوئی ہے جو ان کے ساتھ مناظرہ کرے۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ مناظرہ رکھ لیا۔ اب یہ ہمیں استاد بتا رہے تھے، مسلمانوں نے مناظرہ رکھ دیا، جگہ طے ہو گئی، مقرر ہو گیا، عیسائیوں کا بڑا پادری آ گیا، کرسی پر بیٹھ گیا، مسلمان سارے آگے پر مناظر ابھی تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مناظر تشریف لے آئے، انہوں نے اپنے چہرے کو رومال سے ڈھکا ہوا اپنا چہرہ، ایسے چلے آ رہے، ہوا تیز چلی، ماما نے بڑے بڑے پتر جمے نے، پر اپنے زمانے چ امام محمد رحمت اللہ علیہ ورگا سونا بھی نہیں جمع۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، سنیے۔ استاد فرماتے ہیں ہمارے کہ ہوا چلی، رومال اڑا، امام محمد رحمت اللہ علیہ کا چہرہ نظر آیا، پادری کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی مناظرہ نہیں کرنا، چلو جی چلو۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ اس نے کہا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو جو چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑے کی عظمت کا پالن کیا ہو۔ مجھے آج بھی اپنے استادوں کی بات یاد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا کرو یار، اللہ دی قسم ہے۔ میں اپنے دوران طالب علمی جدوں 2.5 روپے دا آدھا کلو کڑیا دودھ ٹھنڈا کر کے برف پا کے دیندے سن، ادوں بھی جڑے حاجی صاحب تے میرا بڑا بھرا دودھ پینا سے پیسے دیندا سی، وہ میں کھا جانا سا۔ دودھ میں نے نہیں پیا، پینا چاہیے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں،
لیکن قوت حافظہ اذا نسیتم شیئا فلیصلی علیہ تذکروہ انشاءاللہ، اور جسے کوئی بات بھولنے کی بیماری ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ اسے بھولی باتیں بھی یاد کروا دے گا۔ تو اس نسخے پر عمل کرو۔ مجھے آج بھی اپنے استادوں کی بات یاد ہے، کہتے چلو 15 منٹ دا ٹائم ہے، مناظرہ دلائل کا نام ہے، چہرے کی خوبصورتی کا نہیں۔ اب آپ نے جواب دینا ہے کہ مناظرے میں چہرے کی خوبصورتی کا کیا تعلق؟ مناظرہ تو دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 15 منٹ وے کے تھک گئے، جواب نہیں آئے، استادوں کے پاس پھر چلے گئے، کہتے ہاں اسی کیا جی حضور سانو کا سمجھ نہیں لگی، آکھیا نہیں سمجھ لگی، کیا نہیں آکھے جو امام محمد رحمت اللہ علیہ آ رہے سن انہاں دی چہری تے عشق مصطفیٰ شب بیداری سجدے دے اثرات ہو جے سن کہ وہ دی جرت نہیں ہوئی کہ سامنے گال کر سکے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ہماری بھی بڑی بدبختی ہے، بڑی کمزوریاں ہیں ہم میں۔ یہ اپنے اولاد کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ، ادب مصطفیٰ، تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتوں کی پاسداری سکھاؤ انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جہاں بھی ہوگی نا، وہ تیرے بچے نماز پڑھ کے ذکر کر کے عشق مصطفیٰ کے ترانے بول بول کے اللہ کی رحمت کو کھینچ لائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری کے حوالے سے خالی لبیک یا رسول اللہ نہیں بھائی سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا نعرہ، اور میری اور آپ کی ذمہ داری، اور یہ تکمیل شدہ آخری حروف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، کیا بات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جی۔ میں انشاءاللہ العزیز علامہ عبدالجبار سیالوی صاحب اور قالی غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب کے توسل سے آپ سب کو دعوت دوں گا۔ ہمارے جو پیر کی ذکر پاک کی محفل ہوتی ہے نا، ہر پیر اور ہر پیر ہوتی ہے، آپ ماہانہ 11ویں شریف کی محفل کرتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب اور علامہ منظور احمد اسد صاحب اتنی محنت بھی کرتے ہیں، حاجی اکرم صاحب محنت کرتے ہیں، تو محلے میں سے 30-40 بندے، ہمارے ہر پیر کو 500 سے زیادہ لوگ آتے ہیں۔ یہ ہستیاں گواہ ہیں، کوئی جھوٹا نہیں بات نہیں ہے، جن میں سے الحمدللہ 20 سے 25 علماء ہوتے ہیں۔ یہ ہر پیر ہمارے ذکر کی محفل میں آتے ہیں، سال بعد نہیں، ہر پیر الحمدللہ من ذالک۔ تو یہ بڑی خوشبختی ہے، اس پر ایک انعام سنتے جائیں۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا من زار بیت المقدس محتسبا، جس نے ثواب کی نیت سے بیت المقدس کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا اور اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام فرما دیتا ہے۔ اب ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے، کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرا ہر امتی تو بیت المقدس کے قریب پیدا ہونے سے رہا، کچھ تو یہاں دور پاکستان میں لاہور میں بھی دیوانے بیٹھے ہوں گے، اور حدیث میں آ گیا جس نے بیت المقدس کی ثواب کی نیت سے زیارت کی اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں حبیب علیہ السلام کو امتی ہوں، میں بیت المقدس کی زیارت کرتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمہیں اتنا بڑا انعام ملا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا من زارا عالما فکأنما زار بیت المقدس، اور جس نے میری امت کے عالم دین کی زیارت کی اسے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا بیت المقدس کی زیارت کو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی بس توفیق عطا۔ اب یہ بات سنیے جی، اختتامی حروف میری اور آپ کی سمجھ کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی سے گزر رہا تھا، ہر بات پہ اعتراض، یہ جو ہے نا اہل علم اور اہل عقل کا شیوا نہیں ہے۔ میلاد کہاں ہے، میلاد کی محفل کہاں ہوئی، اتنا جمگٹا کیسے ہوا، یہ بے آئینی ہی تو نہیں تھی، مقصود تو یہی تھا نا، کیا خیال ہے؟
مقصود یہی تھا۔ صحیح مسلم بھی میں موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں آ کے فرمایا کہ تم کیسے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارا آقا بنا کے ہم پہ احسان فرمایا، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ تو وہیں تو ہم میلاد میں کرتے ہیں، اجلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا قسم کھاؤ، تمہارا یہی مقصد ہے۔ عرض کی سونے ہم قسم کھاتے ہیں، ہمارا یہی مقصد ہے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا اما انی انا استحلفکم تہمۃ لکم، اور میرے صحابہ یہ نہ جاننا کہ میں نے تمہیں جھوٹا جان کر قسم دی ہے، نہ ولکنہ اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ وہ بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اور ہمیں کہتے ہیں جی ثبوت کدھر ہے، دلیل کدھر ہے؟ اب رسول پاک علیہ السلام وہ نوجوان گزر رہے، اس نے کھڑے ہو کے کچھ گستاخی والے حروف بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، میں اپنے حبیب علیہ السلام کی شان پہ قربان جاؤں، ما بعث اللہ نبیا الا لحسن وجہہ او خلقہ۔ سونے نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جسے حسین و خوبصورت اور بہترین اخلاق نہ دیا، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور اخلاق والا ہوں۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر تلوار رکھو، تمہیں نہیں پتا اللہ نبوت بردبار ہستی کو عطا کرتا ہے جس میں برداشت ہو۔ حبیب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی، اس نے ایسے اپنی آستین سے ایک گو نکالی اور ایسے سامنے رکھی، کہا اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے نا تو میں بھی ایمان لے آؤں، ان آمنت بک ھذا الدب آمنت بک، بس اگر یہ لے آئے تو میں بھی لے آؤں۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا دب، اے گو، وہ بولی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فکلمہ بکلام عربی مبین یفہمہ القوم جمیعا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس نے اتنی فصیح عربی میں کلام کیا کہ ہر شخص نے اس کو سمجھ لیا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا من تعبد، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے، یہ میرے آپ کے لیے پیغام ہے۔ اس نے عرض کی کہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، وہ ذات کے جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وہ کہ جس کی بادشاہت زمین پر ہے، وہ کہ سمندر میں جس کی راہیں ہیں، وہ کہ جنت میں جس کی رحمت ہے، وہ کہ جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ یا دب من انا، گو بتا تو صحیح کہ میں کون ہوں؟ اور گو بولی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ بولی جی آپ تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ تو اللہ نے تو ان کی زبانوں سے بھی یہ گواہیاں نہیں فرمائی، لیکن میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ وہ نے آگے کہا قد افلح من صدق، فلاح پا گیا وہ جس نے آپ کی تصدیق کی، وقد خاب من کذب، اور برباد ہو گیا وہ جس نے آپ کو جھٹلایا۔ اور اس کی بربادی کو تو ہم نے سنا ہے جی، لیٹرین میں مردار ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بنا کے تو ویکھ لیا جی، قلندر لوری فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان پوست بحر و بردر گوشہ دامان پوست، کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے اللہ خشکی و تری کی ہر نعمت اس کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں پہ میں قربان جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار خاتم نبوت ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے گھروں کے باہر جو ہے نا تختیاں بھی اب تاجدار خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی لگنی چاہیے، جو حالات آ گئے۔ اور ذرا اپنے ذہن کان دل اس کے دریچے کھلے رکھ کے دیکھا کریں، جس مرضی بندے کو نا موبائل پہ سننا شروع کر دیا کرے، یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ کا ایمان جو ہے نا وہ آپ کے جسم سے نکل جائے، آپ کے دل سے اگلا نکال دے۔ تو یہ بدبخت ہیں
اس کا فیصلہ ہو چکا، ازل سے ہو چکا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنے کی اور موت بھی شہادت کی عقیدہ ختم نبوت کے سائے میں عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنے درگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما دعوانا ان الحمد للہ رب